سنريهم آياتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن کے سائنسی اعجاز کے دلچسپ حلقے میں آپ کا ایک بار پھر سے خوش آمدید ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس حلقے میں ہم قرآن مجید کی بتائی ہوئی ایک بہت ہی حیرت انگیز سائنسی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور وہ سائنسی حقیقت یہ ہے کہ آسمان ایک محفوظ چھت ہے جس کے نیچے ہم انسان اور تمام جاندار محفوظ اور سلامت ہیں۔ اس محفوظ چھت کے بغیر زمین پر زندگی کی بقا ناممکن ہے۔ اب یہ محفوظ چھت کیا ہے اور یہ کیسے ہماری حفاظت کرتا ہے، اس کے بغیر زندگی کیسے ناممکن ہے، ان سبھی سوالوں کا جواب قرآن مجید اور جدید سائنسی انکشافات کی روشنی میں سمجھیں گے انشاءاللہ۔ مگر اس سے پہلے قرآن مجید کی اس آیت پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں جس میں اسی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، بہت ہی دلچسپ اور مفید ویڈیو ہے جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی اور قرآن کے کلام اللہ ہونے پر آپ کو کسی طرح کا شبہ نہیں رہ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، یعنی ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا مگر یہ لوگ اس میں موجود نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محفوظ چھت قرار دیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں سما یا آسمان سے کیا مراد ہے اور اس کے محفوظ ہونے کا کیا مفہوم ہے، اور یہ کن چیزوں سے خود محفوظ ہے اور کن چیزوں سے زمین اور اس میں موجود مخلوقات کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ تمام باتیں انشاءاللہ جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کے حلقوں میں اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے کہ قرآن میں سما کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، جن میں سے ایک زمین کا فضائی غلاف یعنی ایٹماسفیئر ہے۔ اسی طرح سما میں زمین کا مغناطیسی میدان بھی شامل ہے جسے میگنیٹک فیلڈ کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر اجرام سماویہ اور اسی طرح ساتوں آسمان، یہ سب سما میں داخل ہیں۔ اب یہ سب کیسے محفوظ چھت ہیں اور جدید سائنس اس سلسلے میں کیا کہتی ہے، یہی سب باتیں ہمارے اس حلقے کا موضوع ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس سلسلے میں مفسرین کی رائے جان لیتے ہیں، اس کے بعد جدید سائنس کی روشنی میں اسے سمجھیں گے۔ تو آسمان کے محفوظ چھت ہونے کے سلسلے میں مفسرین کی مختلف رائے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آسمان شہاب ثاقب سے محفوظ ہے، کوئی کہتا ہے وہ زمین پر گرنے سے محفوظ ہے، کوئی کہتا ہے وہ شیاطین کے شر سے محفوظ ہے، اور ان سبھی نے قرآن کی مختلف آیتوں سے استدلال کیا ہے اور ہر استدلال اپنی جگہ پر درست ہے اور ان میں کسی طرح کا تعارض یا تضاد نہیں ہے۔ لیکن ہمارا یہ حلقہ چونکہ قرآن کے سائنسی اعجاز سے متعلق ہے، اس لیے ہم آسمان کے محفوظ چھت ہونے کی حقیقت کو سائنسی انکشافات کی روشنی میں سمجھیں گے انشاءاللہ۔ جدید سائنسی انکشافات کی روشنی میں قرآن کے مذکورہ بیان کے کئی پہلو سامنے آئے ہیں جو قرآن کے سائنسی اعجاز کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک پہلو ہے زمین کا فضائی غلاف یعنی ایٹماسفیئر اور اس کا حفاظتی کردار۔ اللہ تعالیٰ نے اس فضائی غلاف کو جہاں ختم ہونے یا کسی طرح کا نقصان پہنچنے سے محفوظ رکھا ہے، وہیں اس کو زمین کے لیے کئی طرح سے حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ چنانچہ زمین کا یہ فضائی غلاف زمین کو سورج سے آنے والی شعاعوں یووی ریز کو روکتا ہے جو جانداروں کے لیے مہلک ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح یہ فضائی غلاف خلا سے آنے والے شہاب ثاقب اور دیگر اجرام فلکیہ اسٹرائڈ وغیرہ کو جلا دیتا ہے تاکہ وہ زمین سے نہ ٹکرائیں۔ دوسرا پہلو ہے زمین کے مغناطیسی میدان کا حفاظتی کردار۔ زمین کا مغناطیسی میدان یعنی میگنیٹک فیلڈ سورج سے آنے والی مضر شعاعوں اور برقی ذرات کو موڑ کر زمین تک پہنچنے سے روکتا ہے، جو زمین کے لیے ایک حفاظتی ڈھال کا کام کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ بھی ایک محفوظ چھت ثابت ہوا۔ تیسرا پہلو ہے درجہ حرارت کا توازن۔ یہ فضائی غلاف یعنی ایٹماسفیئر زمین کے درجہ حرارت کو منظم کرتا ہے، رات اور دن کے دوران شدید تغیرات سے بچاتا ہے، یعنی ایک بارگی دن اور رات طاری نہیں ہوتے بلکہ آہستہ آہستہ ہوتے ہیں، جس سے زندگی کے لیے موزوں ماحول فراہم ہوتا ہے۔ چوتھا پہلو ہے ماحولیاتی توازن۔ یہ آسمان اور فضائی غلاف بارش کے نظام کو منظم کرتا ہے۔ کیسے؟ بخارات، بارش اور پانی کے ذخائر کی صورت میں، جو زمین پر زندگی کے تسلسل کے لیے ضروری ہے۔ پانچواں پہلو ہے کائنات کا حفاظتی نظام۔ خلا میں بے شمار اجرام فلکی موجود ہیں جو تیز رفتاری سے گردش کرتے رہتے ہیں، لیکن سورج، چاند اور دیگر سیاروں کی کشش ثقل کے باعث یہ زمین محفوظ رہتی ہے، ورنہ یہ زمین کب کی ختم ہو جاتی۔ چھٹا پہلو ہے کائناتی توازن۔
आसमान में सितारे, सैयारे और कहकशाएं एक हैरत अंगेज तवाजुन के साथ अपनी जगह कायम हैं। वो अपने मदार में रहकर ही गर्दिश करते हैं, वहां से बाहर नहीं निकलते, और ये तवाजुन जमीन और दीगर अजसाम फलकी के निजाम को बरकरार रखता है और किसी बड़ी तबाही से रोकता है। इनके अलावा और भी मुख्तलिफ पहलू हैं आसमान के महफूज छत होने के, जिनको इस मुख्तसर हल्के में शामिल करना मुश्किल है। खुलासे कलाम है कि सक़्फ़े महफूज का ये कुरानी बयान मज़कूरा तमाम पहलुओं पर पूरी तरह उतरता है। आसमान न सिर्फ जमीन के लिए एक महफूज छत है, बल्कि एक ऐसा मुनज़्ज़म निज़ाम है जो जमीन और उस पर मौजूद जिंदगी की हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह। ये कुरान के साइंसी एजाज, कुरान के अल्फाज की गहराई और हर जमाने के लिए उनकी मुताबिकत को जाहिर करता है। तो आज के दर्स में बस इतना ही। जाते जाते आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मुफीद और दिलचस्प वीडियो आप तक पहुंचती रहे और कुरान के साइंसी एजाज का कोई हल्का आपसे छूटने ना पाए। और साथ ही ये भी कहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हमें अपने कीमती मशवरों से जरूर नवाजें। आपका कमेंट हमारे लिए मजीद तहकीक और मजीद हौसला अफजाई का बाइस होगा। वजज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।